الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہماری جامع مسجد محمدی میں ہر اتوار کو درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے بعد نماز عشاء، اور قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو یا ایہا الذین آمنو سے جن کا آغاز اور جن کی ابتدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا 83واں مقام ہے، یعنی 83 ہے وہ آیت کی جو یا ایہا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ہے۔ اہل ایمان کو اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری تعلیم دی جا رہی ہے، جو کہ ہر ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ویسے بھی دیکھیں تو بحیثیت انسان جو یہاں تعلیم آئی ہے، جو یہاں حکم آیا ہے، جو بھی انسان اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے گا وہ لوگوں کی نگاہ کے اندر معزز، مکرم اور محتشم ہو جائے گا، اور جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہوگی وہ لوگوں کی نگاہوں میں یقیناً برا بھی ہوگا، اور لوگوں کی نگاہوں سے اس کا اعتبار اٹھ جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر مزید سخت عذاب اور سزا پائے گا۔ سورہ صف کی یہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی وہ بات تم کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کی ناراضگی کا یہ سبب ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جو ہمارا قول ہو وہی ہمارا فعل ہو، جو ہمارا فعل ہو وہی ہمارا قول ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی زبان کہے کچھ اور عمل کرے کچھ، یا عمل ہو کچھ اور زبان سے اس کا اظہار ہو کچھ۔ تو یہ جو اختلاف ہے قول اور عمل کا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پر ہو، جو اس کی زبان پر ہے وہی اس کے دل میں ہو۔ یہ جو قول اور فعل کا تضاد ہے یہ ایک مومن کے شایان شان بالکل بھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ کتنی بنیادی بات ہے اور کتنی ضروری بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بندے کا اعتبار نہیں کیا جاتا کہ جو ابھی کہتا کچھ ہے کل کچھ کہتا ہے، پھر سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ تو ایسا بندہ اعتبار کے اعتبار سے بہت ہی کچا تصور کیا جاتا ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے، لوگ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ بھائی اس کی تو ایک زبان ہی نہیں ہے، ابھی کوئی بات کرتا ہے، ابھی وعدہ کرتا ہے، پھر وعدہ خلافی کر لیتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، اپنی چکڑی چمیٹی باتوں میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے سے دھوکہ کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو، یعنی جو تم کرنے کا پکا ارادہ رکھتے ہو وہی اپنی زبان پر لے کر آؤ، جو تمہارے عمل کا حصہ ہے اسی کو اپنے زبان سے اس کا اقرار کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل اور دماغ کہیں اور ہے اور زبان سے تم کچھ اور کہہ رہے ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف جس کے بارے میں علماء نے کہا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی، فرمایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، اور وہ کتاب کہ جسے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ قبول کیا اور بہت تیزی سے قبول کیا، فرمایا وہ حضرت سیدنا امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور انسان کو اپنے معاملے کو اور اپنی زبان کو ٹھیک کرنے کا یہ ہمیں سبق اور پیغام دیتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامہ ذی الوجہین، فرمایا قیامت کے دن سب سے برا
وہ شخص ہوگا کہ جو دو چہرے والا ہے. اب بندے کا تو ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، مگر حضور جان عالم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا ترین اور سب سے زیادہ جو ہے وہ برا آدمی وہ ہوگا کہ جو دو چہرے والا آدمی ہے. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، فرمایا وہ ایک طرف کسی اور منہ سے آتا ہے اور دوسری طرف کسی اور منہ سے آتا ہے. یعنی آپ سے بات کرتا ہے تو کوئی اور انداز ہے اور کسی اور سے بات کرتا ہے تو کوئی اور انداز ہے. تو فرمایا ایسا آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ ناپسندیدہ لوگوں میں ہوگا. ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من ذل لسانین. فرمایا اے اللہ میں اس شخص سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں اس شخص کے شر سے حفاظت چاہتا ہوں. کس شخص سے؟ فرمایا من ذل لسانین، جو دو زبان والا آدمی ہے، یعنی ایک طرف کچھ کہتا ہے اور ایک طرف کچھ کہتا ہے. تو فرمایا دو زبان والے آدمی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اور یہ آیہ مبارکہ جو آئی وہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کو سمجھانے کے لیے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک آیت پہلے سپارے کے ایک رکوع میں موجود ہے جہاں پر یہودی علماء کی ایک بری عادت اور خصلت کو ذکر کیا گیا. اب یہ ان کی بات کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے تاکہ ہم ان کو پڑھ کر سبق حاصل کریں، ہم عبرت حاصل کریں کہ دیکھو وہ لوگ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا اور اتنا پڑھا لکھا، اتنا سمجھدار کہا کرتے تھے، مگر ان کے اندر یہ کتنی گندی اور کتنی بری بیماری موجود تھی. لہذا تمہارے اندر یہ بیماری اور یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. قرآن پاک نے کہا کہ یہودی علماء کا کیا حال تھا، یہود کے علماء اس مرض کا شکار تھے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ان کا حال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، فرمایا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو. یعنی توریت کے جو بھی احکامات ہیں وہ تم لوگوں کو بیان کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ہیں، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہو کہ یہ لوگوں کے لیے، پر تم کدھر گئے؟ تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالت یہ ہے کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تم توریت کی تلاوت بھی کرتے ہو، اس کے باوجود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ جو چیز تم لوگوں کو بتا رہے ہو، جو لوگوں کو سکھا رہے ہو، جو لوگوں کو پڑھا رہے ہو، اس چیز کے زیادہ حقدار تو سب سے پہلے تم خود ہو. بھائی اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اس کے اندر دو ہی باتیں ہوں گی نا، یا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات کا فائدہ صرف انہیں پہنچے اور یہ بات صرف انہی لوگوں کے لیے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور اس پر جو ہے نا ان لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، مجھے عمل نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات بتا رہا ہے وہ، اور وہ اس نیت سے بتا رہے کہ یہ بات بری ہے، یہ لوگ عمل کریں، میں عمل نہ کروں اس پر، اگر تو یہ بات ہے تو، جبکہ یہ بات تو نہیں ہے. قرآن پاک یا توریت پڑھ کر اگر کوئی سنا رہا تھا تو وہ یہ تو پکی بات تھی نا کہ جو بات سامنے والے کے لیے، مخاطب کے لیے، وہی بات متکلم کے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو توریت پڑھ رہے ہو جس کی بات تم دونوں کے لیے ہے، پر تم نے کیا کیا؟ تم نے دوسروں کو بتایا، دوسروں کو عمل کروایا، دوسروں کو ترغیب دی، پر اپنے آپ کو تم بھلائے بیٹھے رہے. تم نے اپنے آپ کو طاق نسیان پر ڈال دیا، اپنی طرف توجہ ہی نہیں کی، اپنی بدعمالیوں میں لگے رہے، اپنے گناہوں میں لگے رہے، اور دوسروں کو نیکی کی بات بتاتے رہے. فرمایا افلا تعقلون، یہ کیسی جہالت ہے، تم کو عقل نہیں ہے اس بات کی کہ جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو اس پر تم خود بھی تو عمل کرو. تو یہیں پر یہ آیہ مبارکہ ہمیں کہتی ہے لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی اپنے عمل کے اندر وہ اس عمل کو لاؤ اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلاؤ. تو یہ حال ان کا، یہود کے علماء کا حال یہاں پر بیان کیا گیا. اسی طرح یہ آیہ مبارکہ جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، اہل ایمان کے لیے تو اور زیادہ، ہم سب کے لیے بہت زیادہ عمل کے لیے یہ آیہ مبارکہ ہے. آپ دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے نام کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم حضور کے نام کو تو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے چمٹاتے ہیں، کیا حضور کی تعلیم کو بھی کبھی آنکھوں سے لگایا اور سینے سے چمٹایا؟
اگر ہاں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو پھر کب ہوگا یہ ایسا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہو، لہذا اس معاملے میں سستی، کاہلی اور غفلت نہ کرو۔ حضور کی سیرت کو دیکھنا ہم اس اعتبار سے کہ حضور کا عمل کیا ہے اور حضور کا قول کیا ہے۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غریبوں کی مدد کرنے، غریبوں کی امداد کرنے، مساکین کے سر پر ہاتھ رکھنے، بیواؤں پر دست شفقت رکھنے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جہاں آپ نے حکم دیا تو وہاں پر حضور نے مسکینوں اور غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دکھایا بھی صحیح۔ یعنی حضور نے جہاں ایک بات ارشاد فرمائی تو وہیں پر عمل سے، اپنے انداز سے اس کو کر کے دکھایا کہ ایسے کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، نہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ، نہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ، نہ اتنی سختی کہ سانس لینا محال ہو، نہ اتنی نرمی کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ تو حضور کو فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حضور نے اپنی زبان سے کہا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ تو اب آپ حضور کا یہ قول اور حضور کا عمل دیکھیں آپ، کہ حضور کا عمل بتا رہا ہے کہ حضور کا قول اور حضور کے عمل کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضور نے جہاں کہا کہ اچھی زندگی گزارو تو حضور نے اپنی 11 ازواج کے ساتھ اچھی زندگی گزار کے دکھایا۔ آپ دیکھیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تنگ دستی کا زمانہ، کہ جب ظاہری مال و اسباب نہیں تھے بظاہر، اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی اہلیہ آپ سے الگ ہونے اور آپ سے جدا ہونے کو گوارا نہیں کرتی۔ یعنی یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر تمہیں مالی اسباب اور مالی دنیا کی طرف جانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تم اس طرف جانا چاہو تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے نکل آؤ، مگر حضور کی کوئی اہلیہ بھی آپ کے حرم سے باہر نہیں آئی۔ تو حضور کا قول وہ کیوں نہیں نکل کے آئی؟ وہ اس لیے کیونکہ حضور کے قول اور حضور کے فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ حضور نے واقعتاً انہیں اتنی محبت، اتنی شفقت اور اس قدر رب تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی اس رحمت کے ساتھ رکھا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ اس دربار کے علاوہ کہیں اور سے اس طرح محبت ملنے والی نہیں ہے۔ تو حضور کے قول و فعل میں تضاد نہیں۔ اسی طرح حضور نے جب لوگوں کو صبر کی تلقین کی، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو صبر کرنا ہے، تم نے مصیبت پر، آزمائش پر واویلا نہیں کرنا، نوحہ اور ماتم نہیں کرنا، فضول قسم کا چیخ و پکار نہیں کرنا، تو اب حضور پر جب تکلیف آئی تو ایسا نہیں ہے کہ حضور نے تو کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو، پر حضور پر جب تکلیف آئی تو حضور نے ایسا کیا نہیں، بلکہ حضور کا کیا عمل تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس سے خون بہہ رہا ہے، آپ کی نالین، آپ کے پیزار خون سے بھرے ہوئے ہیں، مگر حضور دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان لوگوں پر رحم فرما، ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ لوگ تیرے محبوب کے مقام کو نہیں پہچانتے۔ تو صبر ایسے کر رہے ہیں جہاں پر حضور نے توکل کا، شکر کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو بھائی شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ تو حضور کا عمل کیسا ہے شکر کا، صبر کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور اپنے عمل سے، یعنی باہر دشمن کھڑا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر گھبراہٹ کیا ہوگی کہ پتہ چلے آپ باہر نکلے اور دشمن پکڑ لے، تو اس سے بڑھ کر گھبراہٹ کیا ہوگی؟ پر حضور کا عمل یہ ہے، حضور نے جہاں زبان سے کہا کہ دیکھو صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو حضور نے اپنے عمل سے دکھایا کہ دیکھو صبر ایسے کرنا ہے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور نے جہاں پر امیر اور غریب، کالے اور گورے، عربی اور اجمی کا جہاں پر فرق مٹایا، اپنی زبان سے کہا کہ دیکھو عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اس اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو حضور کا عمل بھی کیسا ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر ابو بکر اور بلال کو بٹھا دیا، کہ ابو بکر نے بلال کو خریدا تو غلام ہوئے ابو بکر کے حضرت بلال، مگر حضور کا عمل بتا رہا ہے کہ حضور نے ایک ہی دسترخوان پر حضرت سیدنا ابو بکر کو بھی بٹھا دیا اور حضرت بلال کو بھی بٹھا دیا۔ اسی طرح عربی اور اجمی کا فرق کیسے بٹھایا کہ حضور کی بارگاہ میں جس طرح مقام حضرت سلیمان فارسی کا ہے تو ایسے ہی حضرت عمر فاروق کا بھی ہے۔ تو یوں نہیں کہ عمر تو عربی ہے تو تو قریب آ جا، سلمان تو فارس کا ہے، تو فارسی ہے، تو اجمی ہے تو دور چلا جا، نہیں، بلکہ حضور نے جب زبان سے کہا ہے کہ عربی اجمی کے اندر
اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، تو حضور نے اپنے عمل سے دکھایا کہ دیکھو عربی اور عجمی کے اندر واقعتاً کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب بات آئی مشورہ کرنے کی تو حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بھی کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم تعلیم کو دیکھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہمیں کامل اور مکمل نظر آئے گی، اور ہم چونکہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہمیں کہا جا رہا ہے، بتایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ تم حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، دیکھو ان کے تو قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، ان کے تو انداز میں جو ہے نا وہ کھوٹ نہیں ہے، ان کے انداز میں دو رخا پن نہیں ہے، تو پھر تم ان کے غلام، ان کے امتی ہو، تمہارے اندر بھی دو رخ نہیں ہونے چاہیے، اور اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کی عملی تصویر وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ حضور کی اہلیہ ہے نا، اہلیہ اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جانتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ اس کا مرد کا ظاہر و باطن کسی پر کھلا ہو یا نہ ہو، ماں باپ پر بھی کھلا ہو نہ ہو، وہ اس کی عورت پر، اس کی اہلیہ پر کھلا ہوتا ہے۔ تو حضور کی اہلیہ سے پوچھا جا رہا ہے یا رسول یہ بتائیے ام المومنین ہماری ماں، آپ یہ بتائیے حضور کا اخلاق کیسے ہے، حضور کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ بالقرآن، فرمایا حضور کا اخلاق وہی ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی حضور کے اقوال اور افعال میں ذرہ برابر بھی وہ جنبش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تضاد نہیں ہے، جو حضور کا قول ہے وہی حضور کا فعل ہے، جو حضور قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں اس پر عمل کر کے تمہیں دکھا بھی رہے ہیں، لہذا ہمیں کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیں، یہ کتنی بنیادی سی چیز ہے نا، جس پر ہم بعض اوقات توجہ نہیں کرتے، اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ یہ تو یار میرا سیانہ پن ہے، یہ تو میری ہوشیاری ہے، یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری ٹرک ہے کہ میں بولتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں، ہاں سامنے والے کو ایک ٹوپی، دوسرے کو دوسری ٹوپی، تیسرے کو تیسری ٹوپی، چوتھے کو چوتھی ٹوپی، ہاں سب کو جو ہے نا ٹوپیوں پہ ٹوپیاں پہنا رہے ہیں۔ اس کو شیطان ہمارے سامنے کیسے مزین کرتا ہے، یار کتنے سمجھدار آدمی ہو یار آپ، یعنی بندہ شیطان کیسے تھپکا دیتا ہے، شیطان کہتا ہے یار آپ لگتا ہے کہ مجھے بھی آپ کی شاگردی میں آنا پڑے گا۔ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے یار مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی شاگردی میں آنا پڑے گا، اتنی ٹوپیاں تو میں بھی نہیں دیتا جتنی 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں آپ لوگوں کو جو ہے نا بیوقوف بناتے ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ایسا نہیں، بری بات ہے، یہ کبور مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک کی انتہائی بری چیز ہے کہ تم وہ بات کرو کہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ وعدہ کیا، سامنے والے سے وعدہ کیا کہ ہاں بھائی فلاں فلاں دن آپ سے ملاقات ہوگی، اور وعدہ کرتے ہوئے ہی پکی نیت تھی، کون کرتا ہے وعدہ، کون ملتا ہے بھائی؟ ہاں وعدہ کر دیا کہ یار تمہارے پیسے جو ہے نا بس کل میں دے رہا ہوں، بس کل دے دوں گا انشاءاللہ، ہاں اور ساتھ میں انشاءاللہ کا لائحہ لگا کے اس کو پکا یقین دلا دیا کہ انشاءاللہ یار پکا کل تم کو تمہاری پیمنٹ کر دوں گا، پر دل کے اندر ہے بھائی تو ابھی تو جا، کل کی کس نے دیکھی ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح چونکہ ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح کے اندر ایک چیز جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ موسم بھی نکاح کا چل رہا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی طرف جو ہے نا وہ شادی کا رجحان ہے، تو وہ میں دیکھتا ہوں عام طور پہ حق مہر کی باری جب آتی ہے لکھنے کی، تو بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی، بس کیا بولنا چاہیے، کہتے بھائی لکھ دو شرح محمدی لکھ دو۔ ارے شرح محمدی لکھ دو بھائی، شرح محمدی میں تو تیرے 12 نمبر کا گھر بک جائے گا۔ شرح محمدی 313 روپے لکھ دو بھائی، شرح محمدی 313 نہیں ہے، حضور نے اپنی ازواج کو جو حق مہر دیا ہے، اگر آپ اس کو ابھی موجودہ کرنسی میں اس کو تقسیم کر دیں، اس کو موجودہ کرنسی میں اگر آپ اس کو کنورٹ کر دیں، تو میں صحیح کہتا ہوں آپ کے 12 نمبر کا گھر بک جائے گا اس کے اندر۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جو مہر دیا تھا، اپنی ازواج کو جو مہر دیا تھا، وہ آپ کی ہماری طرح کرنسی یوں تھوڑی دیے تھے بھائی یہ لے لو 20,000 لے لو 50,000 لے لو 1,00,000 لے لو۔ حضور نے تو سونا اور چاندی دیا تھا، اور چاندی کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 6,400 ہے، اور جو سونے کا ریٹ ہے وہ 4.5 روپے۔ اگر 10 تولہ بھی لگا لیں تو کتنا ہو گیا؟ یہ وہ تو آ گیا نا بیچارہ روڈ پر بظاہر۔ تو وہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار جو بس جو آئے لکھ دو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ شیخی بھکارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، مولانا لکھو، لو بھائی مولانا لکھو، کیا لکھے بھائی مولانا، لکھو بس مولانا،
یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو. اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہمیں پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ 1 ٹکا پیسہ اس میں سے نہیں دے گا اس اپنی بیوی کو. تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ لکھواتے میں پکا پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ میں نے نہیں دینا یہ میں دوں گا نہیں، جو اس کا مال ہے وہ میرا مال ہے. ٹھیک ہے، یہ پکا پکا یقین ہوتا ہے، اس کو دینا 1 پیسہ نہیں ہے. بس لوگوں کے سامنے اپنا ذرا کالر اونچا کرنا، ذرا 10 لوگوں میں بیٹھیں گے تو بولیں گے ارے یار کیا پتا تم کو 10 لاکھ روپے میں لکھوایا تھا میں نے. اچھا دیے کتنے؟ 10 روپے بھی نہیں دیے. تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کبور مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے، اللہ کے نزدیک بری بات ہے یہ کہ تم وہ بات کہو کہ جو تم نہیں کرنے والے. تو دل میں پکا یقین ہے کہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا پر لکھوا دیا 1 کروڑ روپیہ، تو یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ دھوکے کے اندر آئے گا، اور قرآن منع کر رہا ہے کہ تم نے ایسا عمل اختیار نہیں کرنا. ایک حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ آپ کی توجہ کی نظر، اور یہ ہم سب کے لیے، ہم سب اگر اپنی ذاتی زندگی کے اندر دیکھیں تو ہم سب کا یہ بنیادی فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کہیں اور برائی سے منع کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا کے لیے یہ ہے کہ مولانا جو ہے نا اچھی بات کریں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں. ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں کے لیے سردار بنایا گیا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں کا امیر بنایا گیا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان بنایا گیا ہے. تو اب اس کی رعایا میں کیا ہوگا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ امیر سے، سردار سے، نگہبان سے، محافظ سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے کہ اب یہ ظاہر سی بات ہے، جب ہماری ذمہ داری ہے کہ نیکی کی بات کرنا، نیکی کی جو ہے نا وہ بات پہنچانا، برائی سے منع کرنا، تو یہ ہمارے عمل میں لازمی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اسے پیدا کرنا چاہیے. اب شیطان یہاں پہ ایک وسوسہ دلائے گا، یار میں تو کام کرتا نہیں ہوں لہذا میں کسی کو اچھی بات بتاؤں گا بھی نہیں. شیطان وسوسہ کیا دلائے گا کہ میں خود تو یار یہ کام کرتا نہیں ہوں لہذا میں کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا، یار میں کرتا تو ہوں نہیں. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے. شیطان آپ کو یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے میں یہ کرتا نہیں ہوں لہذا میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. پر آپ کا دل یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار میں اس کو بتاؤں گا بھی صحیح اور کوشش بھی کروں گا، خود بھی کروں گا؟ یہ بھی تو ایک سوچ ہو سکتی ہے نا کہ میں اس کو بتاؤں گا بھی صحیح اور اپنے آپ میں کوشش بھی کروں گا، تھوڑی بہت 19-20 ہو جائے، کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا ہے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ بھائی میں عمل نہیں کرتا لہذا کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، کچھ برائی سے منع بھی نہیں کروں گا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو واقعتاً لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف رغبت دینے کے لیے صرف اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور خود کوئی جو ہے نا وہ عمل نہیں کرتے، کچھ اس طرف رجحان بھی نہیں رکھتے، ان کے بارے میں حضور کا فرمان سن لیجئے. فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامہ لسانان من نار. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں 2 منہ والا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. اور یہ حدیث مبارکہ، اور اپنی میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. حضرت سیدنا سفیان بن اسید کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کبرت خیانتن، یہ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، تبصرہ نہیں کروں گا، آپ اس پر غور خود کیجئے گا. فرمایا کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت کاذب. فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہیں سچا جانتا ہو جبکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. حضور نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے. کوئی مشورہ مانگنے آتا ہے تو بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، وہ اتنا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مشورے میں نقصان ہوگا، پر اس کو اپنی باتوں میں ایسا لپیٹ کر اس کو اچھی بات کر کے کہتے ہیں، اس بیچارے کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ میرا خیر خواہ مجھے اچھا مشورہ دے رہا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں تو اس کو ڈبو رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو، وہ تمہیں سچا جانتا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو 2 چہروں والا، 2 زبانوں والا ہونے سے بچائے. ہمیں اللہ تعالی منافقت کی بیماری سے اور ان تمام تر چیزوں سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے. اللہ تعالی ایمان خالص اور پر زندگی اور ایمان خالص پہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.